قصہ حضرت شعیہ بن امسیہ۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیہ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سخارب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سخارب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخارب سے نجات دی ہے۔ جو ہی شعیہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے۔ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدہ میں یہ الفاظ کہیں، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سخارب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سخارب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈالے اور ڈال کر شہر میں گمایا۔ اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شعیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائے کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سخارب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اس واقعے کے 7 سال بعد سخاری مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے، آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا جو درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تھا، تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت یشعیاء علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔